کی طرف سے جو سوالات ہوں گے مختصراً انشاءاللہ ان کا جواب. سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کے احکام کیا ہیں اور سجدہ سہو کا سبب کیا ہے؟ شریعت میں اس کو واجب کیوں کیا گیا؟ تو بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. چھوٹی سی بھی نماز میں غلطی ہو جائے تو وہ ایک دم سے سجدہ سہو کر لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ سجدہ سہو کے اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ کسی فرض میں تاخیر ہو جائے. فرض آپ کو فوری ادا کرنا تھا لیکن اس میں تاخیر ہو گئی. اچھا، اسی طرح کسی واجب کا ترک ہو جائے. نماز میں جو واجبات ہیں ان میں ترک وہ چھوڑ دیے جائیں تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور آپ جب تک سجدہ سہو نہیں کریں گے آپ کی نماز ناقص رہے گی، مکمل نہیں ہوگی. اسی طرح کسی واجب میں تاخیر ہو جائے. اب یہ واجبات اور فرائض آپ کو یقیناً پتہ ہوں گے، اور اگر نہیں پتہ ہیں تو آپ ان کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. جب تک کسی بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ واجب کیا ہے تو اس کے چھوٹ جانے پر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ سجدہ سہو واجب ہوا یا نہیں ہوا. بعض لوگ چھوٹی سی غلطی پر سجدہ سہو کر لیتے ہیں. رکوع میں جاتے تسبیح رہ گئی، سجدہ سہو کر لیا. اچھا، اسی طرح کچھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایک دو آیات کو دو بار پڑھ لیا تو سمجھا کہ جی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جو فرض نماز ہے، فرض نماز کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اس میں اگر آپ نے بھولے سے کسی سورت کو بھی ساتھ ملا لیا تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے. آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو خاص اعمال نماز میں سے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو اصلاح نماز کے لیے ہوتے ہیں، یا سورہ فاتحہ میں تکرار کا ہونا. یہ چونکہ نماز کے اعمال میں سے بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس لیے بغیر کسی سبب کے آپ سجدہ سہو نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت میں اس کا ایک واجب ہونے کا سبب ظاہر نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ کسی فرض میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی واجب رہ جائے، یا کسی واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس صورت کے اندر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تحیات پڑھیں گے، ایک جانب سلام پھیریں گے اور سلام کے ساتھ متصل دو سجدے کریں گے، اور اس کے بعد پھر سے تحیات اور درود شریف پڑھ کے مکمل کر کے آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز بغیر کسی نقص کے مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اب بھائی کوئی سوال کرنا چاہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی لوگ جو میدان میں یا نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو طالبات پڑھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہنجے کرتے ہیں، سب ایک جب سلام بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ مطلب ایک نماز پڑھتے ہیں، بات کے سلام بیٹھتے ہیں، دو بات کو. جی بہت اہم سوال ہے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جوتوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک بات، اچھا اس میں طریقے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں، اور عمومی طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں. کچھ لوگ تو اتار دیتے ہیں، یہ بہتر عمل ہے. اچھا کچھ لوگ اتارتے نہیں ہیں، کچھ لوگ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جوتوں سمیت نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی نجس چیز نہیں لگی ہوئی تو آپ جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جوتا پہنا ہوا ہو تو وہ لباس کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا، اور ایک ہے جوتا اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جوتا پہن کر اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے لباس کا حکم ہے. جیسے لباس کا ہر صورت میں پاک ہونا شرط ہے، آپ کے جوتے کا بھی پاک ہونا شرط ہے، ورنہ آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جوتے کو مصلی بنا لیا، جوتے کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو اس صورت کے اندر جوتے کا اگرچہ کوئی کمی پیشی ہو، جگہ نیچے تک جگہ کا پاک ہونا بھی اب ضروری ہے، اور وہ عمومی طور پر پاک ہوتی ہے. تو اس میں بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آپ جوتا یا تو مکمل اتار دیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جوتا بالکل پاک ہے اور اس میں کوئی بظاہر، پاک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جوتا جو ہے وہ آپ پہن کے مسجد میں آ جائیں. پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نجس چیز لگی ہوئی نہ ہو، کوئی پخانہ یا اس طرح کا کوئی جیسے
ہمارے یہاں چونکہ سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہوتا، بعض اوقات تو وہ جوتوں کے ساتھ اس طرح کی نجاست لگ جاتی ہے، تو احتیاطاً جوتا اتار کر نماز پڑھیں، کیونکہ اس میں اگر کہیں بھی کوئی نجس معاملہ ہوا اور دنم سے زائد اگر نجاست لگی ہوئی تو آپ کا نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ایک طرف سلام پھیریں تو کچھ لوگ اپنا سیدھا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے الٹا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس صورت کے اندر یہ 1 اور 2 کا چکر نہیں ہے، جو ہی آپ سلام پھیریں گے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، حکم یہ ہے۔ شرعی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ اب لوگوں کی عادت یہ بن چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سلام، جب کوئی بندہ ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو نماز سے نکل جاتا ہے، آپ دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور دونوں ہاتھ چھوڑنا اس کا ایک بڑا شرعی اہم نقطہ ہے جو کہ ایک طویل بحث ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کا بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ چونکہ اب وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بعض صورت میں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس لیے حکم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سلام کے متصل چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اور بھائی عثمان بھائی، جی آپ سوال کر لیں، وہ آتے ہیں جتنی دیر تک۔ جی ہم نے دوسری رکعت نماز کے لیے پڑھتے ہیں، جی اب ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی قل اللہ احد، اب ہم نے اس سے پہلی صورت پڑھنی تھی قل اعوذ برب الفلق، تو ہم نے پچھلی صورت پڑھی۔ اب پچھلی صورت جب ہم نے شروع کی تو ایک دم ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ہم نے وہ اگلی صورت پڑھنی ہے، تو کتنی مقدار میں اگر صورت پڑھی ہو تو ہم اس کو روک کر دوسری صورت پڑھ؟ ہاں جی، یہ ہے کہ ترتیب، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں جو صورت ہم پڑھتے ہیں تلاوت نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں عموماً لوگ پڑھتے ہیں، تو ان میں ترتیب کا لحاظ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ترتیب جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے۔ ترتیب اگر نماز میں صورتوں کی ترتیب رکھنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ پہلے آپ پہلے والی صورت یا پہلے والی آیات پڑھیں گے، بعد میں دوسری والی، اس کے بعد والی آیات پڑھیں گے، چاہے وہ اگلے سپارے سے ہو یا 10 سپارے چھوڑ کے ہو یا پھر 10 صورتیں چھوڑ کے ہوں، تو اس طرح سے ترتیب کو قائم رکھنا یہ واجب ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گا تو یہ گناہ ہے، یہ سخت مکروہ تحریمی ہے نماز میں، یعنی ایسا عمل نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر بھولے سے کوئی شخص پہلے سورہ اخلاص، جس طرح کے بھائی نے کہا کہ سورہ اخلاص پڑھ لی، بعد میں اس سے اگلی سورت پڑھنی تھی تو بھول گیا اور پچھلی سورت شروع کر دی، تو اب ایک تو یہ ہے کہ اگر بھولے سے یہ عمل ہوا تو نماز ٹھیک ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن ایک میں اس معاملے میں آپ کو ایک یعنی اپنی طرف سے ایک مشورتاً کہتا ہوں کہ بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اب پچھلی سورت اگر ملا دی اور فوراً یاد آیا کہ میں نے تو اگلی صورت پڑھنی تھی، تو اب اگلی صورت کو جب اس آیت کے ساتھ ملائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معنی فاسد ہو جائے، اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عربی اللسان تو نہیں ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اب معنی کیا ہے، تو بعض اوقات معنی فاسد ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر بھولے سے پچھلی صورت پڑھ لی تو نماز بغیر کسی کراہیت کے جائز ہوگی، اس میں احتیاط ہے، جان بوجھ کر آپ ترتیب کو نہیں چھوڑ سکتے، ترتیب کو قائم رکھنا از روئے شرع واجب ہے۔ سوال ہے جی، امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس